بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عنوان تو ہمارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات تھے، لیکن اس وقت میں نے مناسب سمجھا اور ضروری بھی ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ان حالات کے اندر ہم کس جماعت سے جڑے، کس جماعت کے احکامات پر نقش قدم پر چلنے میں ہماری نجات ہے، تھوڑی سی روشنی اس بات کی بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ ملک کے حالات سے تو آپ سب باخبر ہیں، بخوبی واقف ہے، اور سب کو معلومات ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا کون ساتھ دیتا ہے؟ ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں کون مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ تو بزرگوں اور ساتھیوں، مسلمانوں کی رہنمائی آج سے نہیں، ایک دو سال سے نہیں، بلکہ پورے 104 سال ہو گئے جو جماعت مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ آپ حضرات نے اس کا نام بخوبی سنا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، علماء اکرام کی زبانی سنا ہوگا، جمعیت علماء ہند۔ یہ علماء کی ایک جماعت ہے جو کہ یہ ایسی جماعت ہے جو حکومت کے بھی نظر میں ہے، اور اس جماعت کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے۔ اور یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو حکومتوں
سے ٹکرایا کرتی ہے، اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ جماعت بات چیت کیا کرتی ہے۔ تو اگر آج کے اس دور کے اندر اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر مسلمانوں کی کوئی سننے والا ہے اور کوئی زخم پر مرہم رکھنے والا ہے، کوئی زخم پر پٹی باندھنے والا ہے، تو وہ علماء کی یہی جماعت ہے، جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند یہ ایسی مبارک جماعت ہے جو کہ بالکل مذہبی دینی جماعت ہے۔ سیاست کا اس سے دور دور تک بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی سیاست سے اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہبی جماعت ہے، دینی جماعت ہے۔ جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، ملک انگریز کی چنگل میں پھنسا ہوا تھا، جس کو میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے علماء اکرام کی قربانیوں کو، جنگ آزادی میں جو علماء اکرام کی قربانیاں ہیں، تھوڑا سا مضمون آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا۔ بات آئی جمعیت علماء ہند کی، تو جمعیت علماء ہند کا بھی ملک کی آزادی کے اندر، ملک کی آزادی کی قربانیوں میں جمعیت علماء ہند کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی اپنے بڑے بڑے ثبوتوں کو اور بڑے بڑے علماء کو جنگ آزادی کی قربانی میں نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء جمعیت علماء ہند کے جیلوں کے اندر بند رہے، جیلوں کی سلاخوں میں رہے۔ جمعیت علماء ہند کب سے ہے؟ اکثر ہمارے بھولے بھالے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اس سے بالکل واقف نہیں ہے، وہ سوچتے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ جمعیت علماء ہند پورے ملک ہندوستان کی جماعت ہے۔ دھیان سے توجہ کے ساتھ سنو اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ جمعیت علماء ہند تمہارے سامنے اگر یہ نام آئے تو سمجھ لو یہ پورے ہندوستان کی ایک مذہبی جماعت ہے، جو کہ 19 نومبر سن 1919 کے اندر بنائی گئی۔ یاد رہے گی، 19 نومبر 1919 میں، جس کو 104 سال ہو گئے، پورے مکمل ہو چکے ہیں، جماعت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے کیا کارنامے ہیں، کیا اس کی تاریخ ہے، کیا اس کی قربانیاں ہیں، سینکڑوں قربانیاں اس کی ہیں۔ آج جو ہم اپنی مسجد کے اندر بآسانی بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر مدرسین پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند اپنی جگہ پر قائم ہے، مظاہر علوم سہارنپور اپنی جگہ پر قائم ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جتنے بھی پورے ملک ہندوستان کے مدارس ہیں، اگر یہ اپنی جگہ پر آج صحیح قائم ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کی دین ہے، جمعیت علماء کی قربانی ہے۔ اگر جمعیت علماء ہند کی قربانیاں نہ ہوتی تو بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مساجد اپنی جگہ پر محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، مدارس اپنی جگہ پر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، ہمارے یہ قبرستان اپنی جگہ پر محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جمعیت علماء ہند کے ورکرز نے اور ان
کے منبروں نے جو قربانی پیش کی، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان قربانیوں کا صلہ ہے جو آج مساجد کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، مسلمان قبرستان کے اندر اپنے مسلمانوں کو دفن کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی دینی خانقاہیں ہیں وہ دین ہے علماء کی قربانی کا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے بتایا تھا ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا، اس کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے لیے، انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے علماء نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ انگریز ایک کامسن لکھتا ہے، وہ یوں لکھتا ہے، میں نے اپنے خیمے کے اندر کوئی مردار چیز جلنے کی بدبو سونگھی، بدبو آئی، میں نے اپنے خیمے کے باہر جا کر کے دیکھا، ایک بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، 40 علماء کو پکڑ پکڑ کے اس آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور زندہ ہی 40 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 40 علماء کو پکڑ کر لایا گیا اور ان سے یوں کہا گیا کہ دیکھ لو تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہوا، ابھی 40 علماء کا جل کر کباب بن گیا، ان کے کباب بن گئے، اگر تم اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اعلان کرو کہ 1857 کے اندر جو انگریز کے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، علماء نے جنگ لڑی ہے، ہم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہیں، انگریز کے خلاف نہیں ہیں۔ یوں نے کہا 40 علماء نے اسی وقت یوں کہا کہ ہم انگریز کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہے، اور جب تک جان میں جان ہے انگریز کے خلاف جنگیں لڑتے ہی رہیں گے۔ ایسے بار بار 40 علماء کو آگ کے اندر زندہ ہی بھونا جا رہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ملک آزاد ہوا؟ علماء اکرام کی اس کے اندر بڑی قربانیاں ہیں، ہندو بھائیوں کی بھی بہت قربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہو گیا تھا۔ جو بات ہے وہ کہی جائے گی کہ اس جنگ کے اندر 1857 کے بعد 1857 تک جو جنگ لڑی گئی، میں نے بتایا تھا کہ تنے تنہا مسلمانوں نے لڑی، لیکن 1857 کے بعد جو جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر مسلمان بھی شریک ہوئے، ہندو بھائی بھی شریک ہوئے، اور ہندو بھائیوں کی بھی لاشیں گری ہے، مسلمان بھائیوں کی بھی لاشیں گری ہے، علماء بھی شہید ہوئے ہیں اور ہندو بھائی بھی اس کے اندر مارے گئے ہیں، جب جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی گئی، بنیاد رکھی گئی، اور اب جو ملک آزاد ہونے کے قریب ہوتا گیا، بات دھیان سے سننے کی ہے، کوئی ویسے بات نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اپنے ملک سے محبت کی علامت ہے یہ بات سننے کی۔ جو یہ باتیں دھیان سے سنے گا اپنے ملک سے محبت کی علامت ہے، اور ہمیں اپنے ملک سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں کا بڑا خون بہا ہے، کیوں نہ ہمیں
اس ملک ہندوستان کی مٹی سے محبت ہوگی، اس کی گلیوں سے محبت ہوگی، اس کے چوراہوں سے محبت ہوگی، اس کے شہروں سے محبت ہوگی، ہر ایک چیز سے ہمیں بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ اور اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ جب ہم مرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ بہرحال ملک جو آزاد ہونے کے قریب ہوتا گیا، علماء کو بڑی فکر ہوتی گئی، ہندوستان کے کیا آئین ہوں گے، ہندوستان کے کیا قانون ہوں گے، ہندوستان کے کیا کیا طریقے ہوں گے، کن کن طریقوں پر چلا جائے گا۔ لہذا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کے دوسرے بزرگان دین پکڑ کے بیٹھ گئے موتی لال نہرو کو، جواہر لال نہرو کو، مہاتما گاندھی کو اور پورے کانگریس کے ورکر کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ملک آزاد ہونے والا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے جماعت کی جماعت، ہمارے بزرگوں کی جماعت اس کی آزادی کے لیے قربان ہو گئی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی پگڑی کو ہوا میں اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں کی پگڑی کی بے حرمتی کی ہے، ہمارے بزرگوں کو بڑا ستایا گیا ہے۔ ملک اب آزاد ہونے والا ہے، اب بتاؤ ملک کے کیا قانون ہوں گے، ملک کے کیا آئین ہوں گے، ملک کے کیا دستور ہوں گے۔ اس وقت یہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگان دین بھی، اور ادھر ہندو بھائی بھی، گاندھی جی بھی، اور موتی لال نہرو بھی، جواہر لال نہرو بھی۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں اپنے ملک کی آزادی کی تاریخ کو کہ ہمارے ملک کی کیا آزادی ہے۔ یہ یوں ہی جو ہم مل جل کر آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یوں ہی نہیں ہے، آپ غزہ کے حالات کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا وہاں پر اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے 15,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے 15,000 بچوں کو شہید کر دیا ہے، 10,000 زیادہ عورتوں کو شہید کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 65,000 سے زیادہ اب تک مسلمان وہاں شہید ہو چکے ہیں، یا کہیں کے لیے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اسرائیل کے چنگل سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ ملک بھی ہمارا کوئی یوں ہی آزاد نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے، میں نے بتایا ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ آج ہوئی 80 کو، دوسرا دن ہوا 80 کو، تیسرا دن ہوا 80 کو، تو بہت بڑی داستان ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کی شہادت ہوئی ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن فلسطین بھی آزاد ہوگا، جس طریقے سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ کیوں؟ ان کے بھی خون بہہ رہے ہیں، ان کے بھی بچے شہید ہو رہے ہیں، یتیم ہو رہے ہیں، ان کی بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے 70 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کبھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں تو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ پتہ رکھ کے درد ہو اپنے بھائیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، تب پتہ رکھیں گے، ورنہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں میں بات کر رہا تھا اپنے ملک کی، اپنے پیارے ملک ہندوستان کی۔ ہم سب کو اپنی جان سے پیارا ہے، اپنے جان سے پیارا یہ دیش ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کیا قانون ہوں گے، کیا آئین ہوں گے، کیا دستور ہوں گے۔ تو فرمایا یہ بات لکھت روپ میں ہے، اور بہت بڑی فہرست ایک بنی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے سب کے رہنما، فخر ملت، مفکر قوم و ملت، جو ہر وقت قوم کا درد رکھنے والے، رات دن مسلمانوں کے غم میں بے چین ہونے والے 82 سال کے بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے پاس وہ لمبی فہرست حضرت کے پاس موجود ہے آج بھی، چاہے آپ پڑھ کر کے دیکھ لو، اس کے اندر کیا آئین لکھے ہوئے ہیں، کیا قانون لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کی آباء و اجداد کی محنتیں ہیں، ان کی آباء و اجداد
مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا سید اسد مدنی تھے، اور اسی طریقے سے ان کے چچا تھے۔ یہ ایک بہت بڑی یہ خاندان ہے پورا کا پورا، جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہیں، تو وہ فہرست بھی حضرت ہی کے پاس ہے۔ تو یوں لکھا اس فہرست کے اندر کہ ملک کے آئین، ملک کے قانون سیکولر ہوں گے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا اختیار ہوگا۔ ہندو ہے وہ بھی اپنے مذہب پر زندگی گزارے گا، سکھ ہے وہ بھی اپنے مذہب پر زندگی گزارے گا، عیسائی ہے وہ بھی اپنے مذہب پر زندگی گزارے گا، مسلمان ہے یہ بھی اپنے مذہب پر زندگی گزارے گا۔ کسی کو بھی ان کے مذہب کے اندر مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے قبرستان محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ رہیں گی، مسلمانوں کے مدارس محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کی خانقاہیں محفوظ رہیں گی، ہر ایک چیز مسلمانوں کی جان یہ بھی محفوظ رہے گی، مسلمانوں کی عزت یہ بھی محفوظ رہے گی۔ یہ بات آئین کے اندر، قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور سب کے ہندو بھائیوں کے بھی، مسلمان بھائیوں کے بھی، سب کے دستخط موجود ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا، 1947 آ گیا، ملک آزاد ہو گیا، اور قسمت کی بدقسمتی یہ ہوئی ملک کے لیے، ملک کے رہنے والوں کے لیے، ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ملک ہندوستان، ایک پاکستان، دو ملکوں میں، دو حصوں میں یہ ملک تقسیم ہو گیا۔ اب ایک کانگریس بڑے قادہ اور نیتا نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں کے نام پر ملک کا ایک حصہ الگ تقسیم ہو گیا تو لہٰذا اب ملک کے قانون، آئین سیکولر نہیں رہیں گے، بلکہ ہندو سطح پر اس کے قانون بنیں گے، اور بالکل ہندو طریقے پر جو بھی نظام ہوگا وہ ملک کا چلے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے یہی ہمارے بزرگان دین، مفتی کفایت اللہ مولانا حسین احمد مدنی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ مہاتما گاندھی کو، جواہر لال نہرو کو، موتی لال نہرو کو، اور یوں کہا اور لوگوں کان کھول کر کے سنو، ملک کی آزادی میں تمہاری برابر نہیں بلکہ تم سے بھی زیادہ 5 کوس آگے چلنے والے، آگے قربانی دینے والے ہم تھے، اور تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا ملک کے قانون، بالکل ملک کے قانون سیکولر رہیں گے۔ کیوں بات بدلی؟ اپنی بات پر قائم رہو۔ پکڑ کے بیٹھ گئے، انہیں جھکنا پڑا، انہیں جھکنا پڑا، اور پھر یہی بات طے ہوئی کہ ملک کے قانون بالکل سیکولر رہیں گے۔ بھائی بیٹھ جائیے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا اختیار ہوگا۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ جمعیت علماء ہند ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ وہ جماعت ہے جب بھی کسی کے اوپر آنچ آتی ہے بڑھ چڑھ کر یہی ہماری جماعت اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ فساد کا معاملہ ہو، مظفر نگر کا معاملہ ہو، بہار کا معاملہ ہو، آسام کا معاملہ ہو، کرناٹک کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے جو آگے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی صرف واحد اگر کوئی جماعت ہے، یہی آپ کی جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ کیرالہ کا سیلاب آیا، 95 مکانات بنا کر جمعیت علماء ہند نے دیے، جس کی ایک ایک کی قیمت 4 لاکھ کی تھی۔ کرناٹک میں 33 مکان جمعیت علماء ہند نے بنا کر کے دیے۔ مظفر نگر کا فساد ابھی سن 2015 میں شاید ہوا تھا یا 12 میں، وہاں 466 مکان جس میں مساجد بھی تھی، مدارس بھی تھے، وہ تمام کے تمام تعمیر کر کے آپ کی جمعیت علماء ہند نے دیے، اور ہر ایک مکان کی چابیاں بالکل ہر ایک کو الگ الگ دیے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ہماری جمعیت علماء ہندو مسلمان کا فرق نہیں کرتے، بلکہ جو 95 مکان جو سیلاب کے اندر بنائے ہیں کیرالہ کے اندر،
تو ان میں مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندو کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہر جگہ 466 مکان مظفر نگر میں بنائے، اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کرناٹک میں 33 مکان بنا کر دیے جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اسی طریقے آسام کے اندر دیکھیے آپ، آسام کے اندر 506 مکان جمعیت علماء ہند نے بنا کر دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جمعیت علماء کی کیا تاریخ ہے، کیا قربانی ہے؟ میں پوری اس کو بیان نہیں کر سکتا، کچھ بھی قربانی بیان نہیں کی، بہت بڑی داستان ہے، بہت لمبی موٹی موٹی کتابیں علماء اکرام کی قربانیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اب آئی بات نچوڑ میری پوری بات کا، اور پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم تمام کے تمام اس جماعت سے جڑ جائیں۔ بتاؤ جڑنے کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک اس جماعت سے جڑ جائے، اپنی اس کے اندر ممبر بن جائے اس کے اندر، اور دکھا دے کہ ہماری تعداد اتنی ہے، اور اس کا نظام ہے، اس کا قانون ہے۔ میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے یہ بات بتانی ضروری ہے، بتانی ضروری، 2-4 منٹ کا وقت زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اگر نہیں بتاؤں گا بات میری پوری نہیں ہونے کی، پھر تو میری بات کا جو نچوڑ ہے وہ پورا کر رہا ہوں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اس کا قانون ہے ہر 2 سال بعد جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی ہوتی ہے۔ 2 سال مکمل ہو گئے، اب 2 سال کے بعد پھر ممبر سازی ہو رہی ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، مظفر نگر کے اندر اعلان کیا گیا، ضلع مظفر نگر کے اندر 4 لاکھ ممبر بن گئے، 4 لاکھ ایک ہی وقت کے اندر۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، ہر ایک کو میں یہ دعوت دوں گا، گھر کے اندر اگر آپ کے 15 افراد ہیں، 15 کے 15 آپ جمعیت علماء ہند کے اندر شامل ہو جائیے۔ مولانا ارشد مدنی سے یوں کہیے، حضرت ہم آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے ہیں۔ حضرت کی آواز میں اتنا ہی دم ہوگا، اتنی ہی طاقت ہوگی جتنے آپ ممبروں میں اپنا نام لکھوا دیں گے۔ اور نام کیسے لکھوائیں گے؟ صرف 2 روپے میں، صرف 2 روپے میں کاپیاں آئی ہوئی ہیں، میرے پاس خود رکھی ہوئی ہیں، 10 کاپی میرے حصے میں آئی ہے۔ 2 روپے میں صرف ممبر بننا ہے۔ گھر کے اگر 10 افراد ہیں، 20 روپے لا کے مجھے دے دو، آپ ممبر بن جائیے، رسیدیں اپنی مجھ سے وصول کر لے، میرے پاس رسید رکھی ہوئی ہے۔ ایسا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس میں ممبر بننا، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آسام کے اندر 48 لاکھ لوگوں کو بے دخل کر دیا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 48 لاکھ لوگوں کو، جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ہمارے حضرت نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے 5 لاکھ صرف رہ گئے شامل ہونے میں، 13 لاکھ ہندو رہ گئے۔ لیکن ہمارے حضرت ہندوؤں کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہر جگہ پر وہ یہ فرق پیدا نہیں کرتے یہ ہندو یہ مسلمان، یہ ہندو بلکہ ہر ایک کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ اگر جیل سے 10-10 12-12 سال بعد مسلمان رہا ہو رہا ہے، ہندو بھی رہا ہو رہا ہے، ہندو بھی رہا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، بس میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کر رہا ہوں۔ ہر ایک صاحب جتنوں نے میری گفتگو سنی، آج میری گفتگو کو ہر ایک کے گھر پہنچنی چاہیے، ہر ایک تک میری آواز پہنچائے اور ان کو بتائے کہ جمعیت کے ممبر بن جاؤ۔ ممبر بنو گے تو انشاءاللہ تعالی حضرت کی آواز میں اتنا ہی دم ہوگا، اتنی طاقت۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام مدرسوں کی جانچ شروع ہو چکی ہے، جانچ شروع یہاں سے نکالو، سرکاری اسکول میں داخلہ کراؤ۔ 3 مدرسوں کو آرڈر ہو چکے، 3 دن کا ٹائم دے دیا۔ ایسے حالات ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، سرکاری نوٹس آ چکے ہیں۔ ہمارے حضرت نے یوں فرمایا، جن مدرسوں کے نوٹس جہاں پہنچے ہیں وہ میرے پاس لے آؤ، میں سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑوں گا۔ تو بتائیے ایسے حضرت کے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مدرسے باقی رہیں گے، آپ باقی رہیں گے، مدارس باقی نہیں رہیں گے، آپ بھی باقی نہیں رہیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، سبھی حضرات
میں حجرے کے اندر بھی ایک کاپی رکھ دوں گا، آپ حضرات یہاں حضرت قاری ابو ذر صاحب سے جو نائب امام ہیں، آپ ان سے بھی رسید وصول کر لیں، اور میرے پاس بھی رسید 10 بکیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، 3 بکیں خالی ہو چکی ہیں، 7 باقی رہ گئی ہیں۔ آپ سبھی ایک بک کو خالی کرنے کے لیے 200 روپے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جتنے ممبر ہیں بس اتنی رسید بننی ہے؟ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میری طرف سے جمعیت کے 100 ممبر بن جائے، 200 روپے دے دیجئے، آپ کی طرف سے 100 ممبر بن جائیں گے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ آپ کے سارے روپیے پیسے حضرت کے پاس جائیں گے جو میں تفصیل بتائی خرچ کی، اس میں لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔